أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مل کر پڑھ لیجیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. محرم الحرام اس مہینے کو جہاں بے شمار فضیلتیں حاصل ہیں، وہیں اس مہینے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی ہی خاص نسبت حاصل ہے. تو اس مہینے میں خصوصیت کے ساتھ کربلا والوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے. کربلا کی جو جنگ تھی یہ دو شخصیتوں کے درمیان نہیں تھی، یہ دو خاندانوں کے درمیان یا دو قبیلوں کے درمیان نہیں تھی، بلکہ کربلا کی جو جنگ تھی دو نظریات کے درمیان تھی، حق اور باطل کے درمیان یہ جنگ تھی. ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حق و صداقت کا نشان تھے، تو دوسری طرف یزید یہ شر، فتنہ، فساد اور برائی کا پتلا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صبر کا پیکر تھے اور یزید یہ شر کا پتلا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس گھر میں پیدا ہوئے کہ آپ کے گھر کا دروازہ یہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، اور دوسری طرف یزید کو دیکھا جائے تو وہ ایسے ماحول میں پلا بڑا کہ دمشق کے آوارہ صحبت میں وہ پلا، اور یزید نے اپنی زندگی میں صرف ایک حج کیا ہے، اور اس حج کے دوران بھی، سفر کے دوران اپنے ساتھ شراب کے مٹکے لایا، اپنے ساتھ اپنے آوارہ اور اوباش دوستوں کو لایا تاکہ اس کا سفر اچھا ہو. اور دوسری طرف دیکھیے تو امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سواریوں کے باوجود 25 حج پیدل کیے، اور یزید نشے میں دھت ہو کر نمازیں چھوڑ دیتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کربلا کے میدان میں بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی. یزید سنت کو مٹانے والا تھا، آزاد خیال آدمی تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سنت کو پھیلانے والے تھے. جب یزید لہو لعاب میں، کھیل کود میں، جوا، اس طرح کے کاموں میں مصروف تھا، اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کا درس دیتے تھے. جب یزید حج کرنے کے لیے گیا تو حج کرنے کے بعد وہ مدینہ طیبہ گیا، تو وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ شریف میں رہتے تھے. تو بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ، تو شراب کا ایک جام منگوا کے پینے لگا، تو ایک جام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دینے لگا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے پینا تو دور کی بات، میں اس کی بو بھی نہیں سونگنا چاہتا.
تو دیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی آنکھوں سے جس آدمی کو دیکھا ہو کہ تو شراب پیتا ہے، حج کرنے آیا پھر بھی شراب پی رہا ہے، تو آپ ایسے آدمی کی بیعت کیسے کر سکتے تھے کہ جسے خود دیکھا کہ شراب پیتا ہے، نشے میں دودھ ہو کر نمازیں بھول جاتا ہے، تو ایسے آدمی کی بیعت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان اعلیٰ صفات کے مالک تھے، اور دوسری طرف یزید یہ ظلم، جبر، فتنہ، فساد، دین اسلام کو مٹانے والا، ان کاموں کا کرنے والا آدمی تھا۔ تو ظالم آدمی جو ہے وہ اگرچہ بظاہر اپنی طاقت کے نشے میں آ کر، اپنی حکومت اور اقتدار کے نشے میں آ کر ظلم کر بھی دے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو ظلم کو بھولتی نہیں ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اور اللہ کی پکڑ یہ یزیدیوں پر ہو کے رہی۔ کربلا کے میدان میں جنہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم و ستم کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو زیادہ مہلت نہیں دی، صرف 4 سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام یزیدیوں کو نیست و نابود کر دیا۔ اور آخر میں یزید کا انجام کیا ہوا کہ یہ 65 ہجری میں 61 ہجری میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس نے جنگ کی، شہید کیا۔ 4 سال کے بعد 65 ہجری میں یہ نشے میں دھت، طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہو کر شام کے علاقے حمص میں یہ مارا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی سخت پکڑ فرمائی۔ وہ ابن زیاد کہ جو ٹلتا ہی نہیں تھا، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر جو طرح طرح کے مظالم ہوئے، اس میں سب سے زیادہ پیچھے ہاتھ ابن زیاد کا تھا، اور اس کے پیچھے یزید تھا۔ وہ ابن زیاد اسی میدان کربلا میں 2 سال کے بعد مختار سقفی کے ہاتھوں اسی میدان کربلا میں مارا گیا۔ اور مختار سقفی اس نے کربلا میں جو شخص، جتنے بھی لوگ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل تھے، ان کو چن چن کے مارا۔ جب اس کو طاقت ملی، اس کو عہدہ ملا، تو اس نے سب سے پہلے یہ عزم کیا، ارادہ کیا کہ جو شخص امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل لشکر میں شریک تھا، ان سب کو چن چن کے قتل کیا جائے۔ وہ ابن سعد کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مد مقابل 22,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، مختار سقفی جب گورنر بنا تو اس نے ابن سعد کے بیٹے کو بلایا اور پوچھا کہ تیرا باپ کہاں ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ میرا باپ گوشہ نشین ہو گیا، وہ اب گھر میں ہی رہتا ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے۔ تو مختار سقفی نے کہا کہ وہ اس وقت کیوں اپنے گھر میں عبادت میں مصروف نہیں تھا جب میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ لڑ رہا تھا؟ اس وقت اسے اپنے گھر میں عبادت یاد نہیں آئی، اس وقت اسے گوشہ نشین ہونا یاد نہیں آیا۔ تو مختار سقفی نے ابن سعد کو بلایا اور اس کی گردن اڑا دی۔ تو اس طرح تمام یزیدیوں کو مختار سقفی نے چن چن کے مارا۔ تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو بھولتا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزیدیوں کو بھی اپنے انجام تک پہنچایا، اور وہ بھی ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں کہ جو بعد میں خود نبوت کا دعویٰ کر کے کافر ہو گیا۔ مختار سقفی جس نے امام حسین کے قاتلوں کو چن چن کے مارا، وہ خود بعد میں نبوت کا دعویٰ کر کے گمراہ ہو گیا تھا۔ اب یہاں سے بھی بڑی پیاری بات سیکھنے کو ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو ظالم کے ہاتھ میں مروا دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام کسی ظالم سے لیتا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ ظالم کو ظالم کے ہاتھ میں مرواتا ہے، دین کا کام اپنے نیک بندوں سے لیتا ہے۔ تو یوں یزیدی اپنے انجام کو پہنچے۔
تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو کربلا میں قربانی دی، اس میں بہت سے سبق ہیں۔ آپ نے اللہ کی رضا پر راضی رہ کے دکھایا، صبر اور استقامت کا پہاڑ بن کے دکھایا، کٹن حالات میں، مشکل حالات میں بھی صبر کر کے دکھایا، جو امت کو درس دیا کہ حالات جتنے بھی مشکل آ جائیں صبر کرنا ہے۔ اب دیکھیں کتنے مشکل حالات تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا اس بات کا تصور باندھیے، اپنے بھتیجوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، بھانجوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، بھائیوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں، بیٹوں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں۔ ذرا سن کے کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی امام حسن، ان کا ایک بیٹے تھے قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے بارے میں مشہور ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو میدان کربلا میں جہاد کے لیے بھیجنا نہیں چاہتے تھے، وہ اجازت مانگ رہے تھے۔ بڑا انہوں نے اصرار کیا کہ مجھے بھیجیں، میں جا کے لڑتا ہوں۔ امام حسین نے فرمایا کہ نہیں، جب تک میں ہوں میں اپنے بھائی کی اس آخری نشانی کو نہیں بھیجنا چاہتا۔ اب امام حسن کے بیٹے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بڑا ہی اصرار کیا، پھر آخر میں ایک تعویذ نکالا اور عرض کی کہ چچا جان، یہ تعویذ میرے والد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مجھے دیا تھا، اور فرمایا تھا کہ جب میرے بھائی حسین پر مشکل وقت آئے تو اسے کھول کے دیکھنا۔ تو آج میں نے اس تعویذ کو کھول کے دیکھا ہے، پڑھیے ذرا اس میں کیا لکھا ہے۔ تو امام حسین نے وہ پرچی کھول کے دیکھی تو اس میں لکھا تھا، کیا بیٹے، جب بھی حسین پر مشکل وقت آئے تو تم نے آگے بڑھنا ہے۔ اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں پہلی دفعہ روئے یہ پرچی پڑھ کے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میرے بھائی کی یہ وصیت ہے تو میں تمہیں روکتا نہیں۔ اب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گئے تو آپ جو میدان میں اترے تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے آسمان سے چاند اتر آیا۔ وہ گلشن رسالت کے مہکتے پھول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے اور حضور کے مثل، حضور کے مشابہ، شکل و صورت میں حضور کے مشابہ، رنگ ڈھنگ میں حضور کے مشابہ، تو آپ جب میدان میں اترے تو ایسے لگتا تھا جیسے چاند اتر آیا۔ اور پھر بہادری میں شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، آپ نے جب پہلا حملہ کیا تو واپس آئے تو 19 کفار 19 لوگوں کو قتل کر کے آئے، اور آ کے کہتے ہیں کہ چچا جان، یزید کا لشکر تو اتنا بزدل ہے کہ اگر مجھے تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان سب کو چیر کاٹ کے آ جاؤں۔ پھر آپ میدان میں گئے تو شمر نے ارزق نامی ایک شخص پہلوان تھا، اس کو کہا کہ تم جاؤ اس کے مقابلے میں۔ اب ارزق پہلوان بڑا ہی فخر اور غرور والا تھا، اس نے کہا کہ یہ بچہ ہے، میں 1000 آدمیوں کے مقابلے میں لڑنے والا، میں اس بچے کے مقابلے میں جاؤں تو میری بے عزتی ہے۔ اب اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے کہا میں نہیں جاؤں گا، اس کے لیے تو میرا بیٹا کافی ہے۔ اپنے بیٹے 4 بیٹے اس کے میدان میں تھے، اس پہلوان ارزق کے پہلے بیٹے کو بھیجا تو قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کر دیا۔ اب دوسرا غصے میں دوڑتا آیا، آپ نے اس پر بھی حملہ کیا، اسے بھی قتل کر دیا۔ تیسرا غصے میں دوڑتا آیا، چوتھا آیا، آپ نے 4 بیٹوں کو قتل کر دیا۔ تو اب وہ پہلوان خود غصے میں ہو گیا، یعنی آپ میں سے جب باہر ہو جائے آدمی تو ایسی حالت اس کی ہوگی۔ اب وہ دوڑتا ہوا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے تو اسے باتوں سے لاجواب کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اے ارزق، 4 بیٹے تیری آنکھوں کے سامنے قتل ہوئے، تجھے تھوڑا سا غم پہنچا، تجھے برداشت نہیں کر سکا، یہ دیکھ کہ ہم کتنے دنوں سے غم میں مبتلا ہیں۔ فرمایا کہ تجھے تھوڑا سا غم پہنچا، تو اپنے ہوش حواس ہی بھول بیٹھا ہے، تو دیکھ تو صحیح اپنے گھوڑے کی زرہ بھی تو باندھ کے نہیں آیا۔ اب جب اس نے دیکھا کہ اس کی گھوڑے کی زرہ کھلی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا کہ تجھے تھوڑا سا غم پہنچا،
تو اپنے ہوش ہی بھول گیا ہے. یہ دیکھ ہم کتنے دنوں سے غم میں آزمائش میں مبتلا ہیں. تو قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس پر ایسا وار کیا کہ اسے بھی ایک ہی وار سے چیر دیا. شیر خدا علی المرتضیٰ کے پوتے تھے. ان کی رگوں میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون تھا. اب شمر یہ ہے تو بڑا بدبخت آدمی تھا، لیکن جب قاسم بن حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس ارزق نامی پہلوان کو قتل کیا تو اب شمر بھی تھوڑا سا خوش ہوا. اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا دیکھو بڑا غرور کرتا تھا، بڑا فخر کرتا تھا کہ میں 1000 آدمیوں کے مقابلے میں لڑنے والا ہوں، علی المرتضیٰ کے پوتے سے نہیں لڑ سکا. تو اب شمر نے اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ یہ شیر خدا کا پوتا ہے، ایک ایک کر کے جاؤ گے تو مارے جاؤ گے، سب مل کر حملہ کرو. اب جب انہوں نے مل کر حملہ کیا تو امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے رہے، لیکن کب تک لڑ سکتے تھے. آخر کار زخموں کی تاب نہ لا سکے اور زخمی ہو کر زمین پر گرے اور شہید ہو گئے. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب اٹھانے کے لیے تشریف لائے تو آپ نے اس وقت کربلا میں اپنی چادر بچھا دی. اب چادر کیوں بچھائی؟ چادر بچھا کے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا کہ بازو کہیں پڑا ہے، ٹانگ کہیں پڑی ہے، کان کہیں پڑا ہے. اتنا شدید زخمی ہوئے کہ جسم کے ٹکڑے ٹکڑے الگ ہو گئے. تو امام حسین نے ان کی لاش اٹھانے آئے تو ایسے لاش نہیں اٹھا سکے. چادر بچھا کے چادر میں ان کے جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر کے گٹڑی بنا کر لے گئے. تو ذرا غور کیجئے کہ کس قدر دل کو چیر دینے والا معاملہ ہے، برداشت سے باہر ہے کہ جن کے ناز اٹھانے والے، جن کی ایک فرمائش پر خود کو حاضر کرنے والے، قربان کرنے والے، ان کی لاش کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہے ہیں. امام حسین کے بڑے شہزادے حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی نبی پاک علیہ السلام کے بڑے مشابہ تھے، شکل و صورت میں حضور کی مثل تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کی شکل و صورت کیسی تھی، تو آگے سے جواب ملتا تھا کہ علی اکبر کو دیکھ لو. علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکل و صورت میں، قد کاٹ میں بالکل حضور کے مشابہ تھے. آپ جب میدان میں گئے تو آپ نے بڑی بہادری سے ان دشمنوں کا مقابلہ کیا. ایک ایک اگر آتا تو کسی بھی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا. جب مل کر حملہ کرتے تھے تو اس وقت قابو کر سکتے تھے. اب حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بھی انہوں نے مل کے حملہ کیا. تو امام علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی زخمی ہو کر جب زمین پر گرے تو ایک تیر آ کے آپ کے گلے میں لگا، زمین پر گرے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دوڑتے ہوئے آئے تو دیکھا کہ ابھی بیٹے کی کچھ سانسیں باقی ہیں، اور اس کی آنکھوں کو، چہرے کو صاف کیا تو دیکھا کہ آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. تو امام حسین نے فرمایا کہ بیٹے میں کربلا میں لاشیں تو اٹھا رہا ہوں، ابھی تک میں نے کسی شہید کو روتے ہوئے نہیں دیکھا، تو کیوں رو رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا کہ ابا جان میں اپنے لیے نہیں رو رہا کہ میں جا رہا ہوں دنیا سے، میں اس لیے نہیں رو رہا، مجھے آپ کی تنہائی، آپ کا اکیلا پن دیکھ کر رونا آ رہا ہے کہ جتنے بھی ساتھ آئے تھے، بیٹے بھی شہید ہو گئے، بانجے بھی شہید ہو گئے، آل جعفر شہید ہو گئی، آل عقیل شہید ہو گئی. ابا جان اب مجھے آپ کو اکیلا دیکھ کر رونا آ رہا ہے. تو دیکھیے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا صبر اور ہمت، استقامت، آپ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا. آپ نے فرمایا بیٹا کہ جس نے رب کو پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے رب کو کھو دیا اس نے پایا کیا.
اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب اپنے بیٹے کے گلے سے تیر نکالا تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر بڑا ہی دلوں کو چوٹ کرنے والا جملہ کہا. آپ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آج آپ اگر میری آنکھوں کے سامنے ہوتے تو دیکھتے آپ نے تو جب اپنے بیٹے کو ذبح کیا تھا آنکھوں پر پٹی باندھ لی تھی، تو دیکھتے کہ میں آج اپنے بیٹوں کو اپنی آنکھوں پر پٹی باندھے بغیر ذبح ہوتے دیکھ رہا ہوں. بہت بڑی قربانی ہے. آپ نے اپنے اس بیٹے کی لاش کو بھی اٹھا کے خیمے میں رکھا. آخر میں امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے بچے ہیں، سب سے آخر میں کربلا میں شہید ہوئے. آپ کو لے کر امام حسین ویسے باہر نکلے تھے، اب ایک ظالم نے تیر مارا، وہ بھی آ کے گلے میں لگا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں باہوں میں آپ کا 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہو گیا. غور فرمائیں کہ کس قدر آپ کا صبر تھا. ہم لوگ نہیں برداشت کر سکتے، انہوں نے ایک نہیں 72 لاشیں اٹھائی ہیں، ہم ایک لاش اٹھا کے برداشت نہیں کر سکتے. حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام حسین نے چھوٹی سی قبر کھود کے اس میں دفن کیا. اور علماء فرماتے ہیں کہ امام حسین نے اپنے اس چھوٹے بچے کو اس لیے دفن کیا کہ امام حسین یہ جانتے تھے کہ جب میرا بھی سر قلم ہو جائے گا اس کے بعد یہ یزیدی ہماری لاشوں پر گھوڑے دوڑائیں گے، اور اگر اس وقت اس 6 ماہ کے بچے کی لاش پر بھی گھوڑے دوڑ گئے تو اللہ کا عذاب امت پر آ جائے گا. آپ نے اس وقت بھی امت کے لیے خیر خواہی کی، اپنے 6 ماہ کے بچے کو دفن کر دیا. تو اب یہ تمام واقعات ہمارے دلوں کو چوٹ کرنے کے لیے، سبق سکھانے کے لیے کہ ہم سیکھیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کس قدر قربانی دی. صبر، ہمت، استقامت، ظلم کے خلاف ڈٹ جانا. آج ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر بے صبرے ہو جاتے ہیں. دین پر چلنا ہمارے لیے مشکل ہے. وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، آج وہی دین غریب الغربا ہے جس کے لیے اتنی قربانی دی گئی. اور اس میں بڑی ہی پیاری بات یہ سیکھنے کی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشقت برداشت کی. آج ہمیں اپنے مزاج کو، مشقت کو برداشت کرنے والا بنانا ہوگا. ہمارا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ ہم مشقت کو برداشت کر سکیں. ہم مشقت برداشت ضرور کرتے ہیں لیکن اپنی ذات کے لیے. ہم دین کے لیے مشقت برداشت نہیں کر سکتے. نماز پڑھنے کے لیے ہمیں تھوڑی سی مشقت کرنی پڑ جائے تو ہم نہیں مشقت برداشت کر سکتے. اپنی ذات کے لیے ہمیں مشقت برداشت کرنی پڑے تو ہم نادرا کی لائنوں میں سخت گرمی میں 4 گھنٹے کھڑے ہو سکتے ہیں. دین کے لیے ہم مشقت برداشت نہیں کر سکتے. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے مشقت کو برداشت کیا. اور پھر بڑی ہی پیاری بات، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کربلا میں آپ کی عورتیں بھی تھی، لیکن روایات میں آتا ہے کہ کسی عورت کا پردہ اس حالت میں بھی کھلا نہیں ہے. کوئی عورت بے پردہ نہیں ہوئی، چہرے سے نقاب نہیں ہٹا. تو یہاں سے ہماری ماؤں بہنوں کو بھی درس سیکھنا چاہیے کہ اتنے سخت حالات میں، اتنی سخت مشکلوں کے باوجود بھی انہوں نے پردے کا خیال رکھا. اور آج ہم ہیں کہ ہزاروں آسائشیں ہیں، ہزاروں سہولتوں کے باوجود بے حیائی اور بے پردگی میں پڑ جائیں تو یہ حسینیت نہیں ہے، یہ یزیدیت والا کام ہے کہ جس کام کو یزید نے فروغ دیا. کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ یہ لادینیت کے خلاف تھی. آپ کی یزید سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی، آپ کی یزید سے کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا. فقط اتنا معاملہ تھا کہ یزید دین کے خلاف کام کرتا تھا، دین کے خلاف کاموں کو فروغ دیتا تھا، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو برداشت نہیں کرتے تھے. تو آج ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم ایسے کاموں کو پسند کرتے ہیں کہ جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کیے،
یزید بے نمازی تھا، نمازوں کو چھوڑ دیتا تھا، تو ہمیں غور کرنا ہوگا کہ کیا ہم بھی نمازوں کو پڑھنے والے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں؟ یزید بے حیائی کو عام کرتا تھا، تو ہم غور کریں کہ ہمارے معاشرے میں کیا بے حیائی عام نہیں ہے؟ یزید گناہوں کے کام کرتا تھا، تو ہم غور کریں کہ کیا ہم گناہوں میں نہیں پڑے ہوئے؟ وہ اپنا محاسبہ کریں، احساس پیدا کریں، تو تب جا کے ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو قربانی ہے اس کے اصل مقصد کو حاصل کر سکیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرض شناس تھے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنی بھی قربانی دی دین کی بقا کے لیے دی، تو آج اس دین پر ہمیں چل کے اس قربانی کا صلہ دینا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم کربلا تھے، ظالم نہیں تھے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظالم بننا یہ یزیدیت ہے اور مظلوم بن جانا یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہے۔ اور آپ نے یہ سبق بھی دیا، مظلوم بن جانا، کبھی ظالم نہ بننا، کیونکہ ظالم کے لیے اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اتنے سخت حالات میں بھی اللہ کی رضا پر راضی رہے۔ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں، تو آپ نے رب کی رضا پر راضی رہ کے امت کو یہ پیغام دے دیا، امت کو یہ درس دے دیا کہ حالات جیسے بھی مشکل آ جائیں، جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، رب نے جس حال میں رکھا ہے اس حال میں راضی رہنا ہے۔